اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قدیم بابل میں لوگ مختلف قسم کے جادو اور سحر کے عمل میں ملوث تھے، جس سے معاشرتی اور روحانی فساد بڑھ رہا تھا۔ اس صورتحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے امتحان کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت کو زمین پر بھیجا۔ ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں زمین پر بھیجا گیا۔ ان کا مشن لوگوں کو جادو کی حقیقت بتانا اور اس کے غلط استعمال سے آگاہ کرنا تھا۔ انہوں نے کھل کر بتایا کہ ان کی تعلیمات ایک آزمائش ہے اور لوگوں کو جادو کے غلط استعمال سے خبردار کیا۔ فرشتے لوگوں کو کھل کر بتاتے کہ ان کی تعلیمات ایک امتحان ہے اور انہیں اس کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود بہت سے لوگوں نے ان کی تنبیہ کے باوجود جادو سیکھنا اور اسے برے مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، جیسا کہ میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنا۔ جن لوگوں نے ہاروت اور ماروت کی تعلیمات کا غلط استعمال کیا، انہیں سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ جادو کے عمل سے روحانی اور معاشرتی نقصان پہنچا، اور جو لوگ اس میں ملوث ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہو گئے۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ چند اہم سبق سکھاتا ہے۔ انسان کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی آزادی دی گئی ہے، اور یہ واقعہ صحیح فیصلے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ زندگی مختلف آزمائشوں اور چیلنج سے بھری ہے، جو انسان کی حقیقی کردار اور ایمان کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس واقعے میں جادو کے عمل کی سخت مذمت کی گئی ہے اور اس کے نقصان دہ اثرات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ہاروت اور ماروت کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ہاروت اور ماروت کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور ان یہودیوں نے اس چیز کی پیروی شروع کر دی جو سلیمان کے عہد حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا کہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اترا تھا، وہ دونوں کسی کو نہ سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، سو تو کافر نہ ہو۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور یہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتی ہے اور انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ ہاروت اور ماروت کی تعلیمات کے باوجود بہت سے لوگوں نے جادو کا علم سیکھا اور اس کا غلط استعمال کرنا شروع کیا۔ انہوں نے جادو کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان ناچاکی پیدا کرنے جیسے برے کام کیے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کچھ یوں آتا ہے کہ وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جو لوگ ہاروت اور ماروت کی تعلیمات کا غلط استعمال کرتے تھے،
وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھاتے تھے۔ جادو کے عمل نے ان کے روحانی اور معاشرتی زندگی کو مکمل تباہ کر دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سخت تنبیہ دی جو جادو کی راہ پر چل پڑے تھے۔ اسلامی روایات میں حضرت ہاروت اور ماروت کے واقعے کے مختلف پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں کی طرح خواہشات اور آزادی ارادے کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ بھی اسی طرح آزمائش سے گزریں جس طرح کہ انسان گزرتے ہیں۔ روایات کے مطابق جب حضرت ہاروت اور ماروت نے انسانوں کی طرح زندگی گزاری تو انہوں نے بھی کچھ غلطیاں کی اور اسی بنیاد پر انہیں آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت ہاروت اور ماروت کی تعلیمات کے باوجود لوگ جادو کی طرف مائل ہو گئے تھے اور انہوں نے اس کا غلط استعمال شروع کر دیا تھا، جس سے انسان کی زندگی میں بہت سی مشکلات اور رکاوٹیں پیدا ہو گئی تھی۔ حضرت ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہیے اور کسی بھی حالت میں جادو اور اس جیسے برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمیں آزمائش اور آزادی ارادے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان تمام برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے حفظ و ایمان اور اپنے سایہ رحمت میں رکھیں۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔